السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سننے، سمجھنے اور پھر کما حق ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، ہماری آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا وہ ذکر کردہ عنوان، جس میں انہوں نے ایک خاصی لمبی بحث کے بعد ان لوگوں کے بارے میں جو کہ دنیاوی دھوکے میں مبتلا، اپنے تئیں فریب دیتے ہوئے آخرت کی زندگی سے غافل ہیں، حساب و کتاب سے، تو انہیں بیدار کرنے کے لیے انہوں نے یہ گفتگو فرمائی اور ایک نتیجتاً ہمارے سامنے بحث رکھی، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو حسن ظن ہے اللہ کے بارے میں، وہ ہو جس کے پیچھے صحیح ایمان اور نیک اعمال ہوں، جبکہ اس کے علاوہ جو بھی حسن ظن ہوگا وہ ایک جھوٹی امید ہوگی، جسے رجا کی بجائے عمل کہتے ہیں، الف میم لام عمل، فسوف یلہہم العمل، کہ ان کو دھوکے میں رکھ دیا ہے، انہیں اپنا فریب میں مبتلا کر دیا ہے، سستی اور غفلت میں ڈال دیا ہے اللہ کے بارے میں جھوٹی امید نے۔ تو یہ جھوٹی امید جو ہے یہ العمل، اور یہ جو رجا ہے وہ درست اور صحیح ہے جس کے پیچھے ایمان اور نیک عمل ہو، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کی انہوں نے یہ آیت مبارکہ بھی پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ گویا اللہ کی رحمت نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، مہاجرین کے لیے، مجاہدین کے لیے، اور پھر یہ نیکوکار لوگوں کے لیے ہے، جبکہ دوسرے لوگ اپنے دعوے کے ساتھ یہ پیغام دیتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم یا اللہ کی بات درست نہیں، علیاذ باللہ، بلکہ یہ جو نافرمان ہیں، بلکہ یہ جو اللہ کے باغی ہیں اور سرکش ہیں، فاسق فاجر ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ تو کون سا عمل، کون سا قول کن لوگوں کا، یا کون سا درست اور صحیح ہے، اسی سے انسان اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بعد میں یہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا اصل جو راز ہے اور بید ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان اسباب پر ہی بھی تکیہ نہ کر لے اللہ کے قرب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ نے مشروع کیے ہمارے لیے، بلکہ وہ محض اسباب ہی ہیں، اور اسباب کو وہ لے اللہ کے مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں بعد میں انہوں نے یہ ایک اور عنوان ذکر کرتے ہوئے اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ فی الفرق بین الرجا والامانی، کہ یہاں اس مرحلے پر آ کر انسان کی جو امید ہے وہ، اور امانی جو کہ امنیت ان کی جمع ہے، الامانی، قرآن مجید میں اس کے الفاظ آئے ہیں، اور امنیہ کا معنی ہوتا ہے جھوٹی امید، جھوٹی آرزو، اور رجا جو ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں وہی ہیں جو کہ نیکوکار ہیں۔ اور جھوٹی امید یعنی آرزو رکھنے والے، جھوٹی تمنائیں رکھنے والے جو عمل سے پیچھے ہیں اور انتہائی غافل ہیں، کوتاہی کرتے ہیں اللہ کے حکم کی بجا آوری میں، تو ان کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ
ضروری ہے کہ اس رجا اور امانی کے بارے میں فرق جو حقیقی ہے اس کو سمجھ لیا جائے۔ کہتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّمَا الرَّجَا شَيْئًا، یہ ضروری ہے جان لینا کہ وہ شخص جو کہ امید رکھتا ہو کسی چیز کی، کسی بھی چیز کے حصول کی امید ہو اس کو کہ یہ مجھے حاصل ہونی چاہیے، استلزم رجاؤہ ثلاثۃ امور، تو امام موصوف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے اس کے لیے کہ 3 باتوں کو وہ اپنے سامنے رکھے۔ 3 باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، وہ مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کی امید کرے، وگرنہ پھر وہ امید نہیں، وہ جھوٹی آرزو ہے، تمنا ہے، محض خواہش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ احدھا، ایک تو یہ امر سامنے رکھے اپنے وہ امیدوار شخص کسی بھی چیز کے حصول کا کہ محبت ما یرجو ہو، جس چیز کو وہ چاہتا ہے اس سے اس کو محبت ہو، اس سے اس کو لگاؤ ہو، دلی وابستگی ہو، پیار ہو۔ دیکھو نا، انسان دنیا میں کسی چیز کے حصول کے لیے محنت اور تگ و دو کرتا ہے، اس کی پلاننگ کرتا ہے، پھر اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، پھر اس پر سب کچھ اپنا وقت بھی اور اپنے قیمتیں بھی، طاقتیں بھی، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں سبھی کی ساری اس پر وہ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کو والہانہ وابستگی ہے، جس چیز کے حاصل ہونے کے لیے وہ یہ ساری تگ و دو کر رہا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دنیاوی کسی نعمت کے حصول کے لیے اتنی محنت کرے، یا اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے انسان اپنی محنت کرے۔ بہرحال ایک صاحب ایمان شخص جو ہے وہ جو بھی محنت کرے گا، جو اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کے مطابق ہوگا، تو اس کی دنیا میں بھی کی گئی دنیا کے لیے محنت اور کوشش انشاءاللہ وہ بھی باعث اجر و ثواب ہوگی، وہ بھی رائے گاہ نہیں جائے گی، اور اس کے بدلے اللہ اس کو آخرت بھی عطا کریں گے۔ مومن کا یہی تو کمال ہے کہ اس کی جو محنت ہے، اس کی تگ و دو اور کوشش دنیا میں کے لیے بھی بارآور ہے اور آخرت کے لیے بھی ثمر آور ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو جس چیز کی چاہت کے لیے وہ امید لگائے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اس کی دلی وابستگی ہو، محبت ہو۔ محبت کیے بغیر، وابستگی ہوئے بغیر کسی چیز کی امید رکھنا یہ ایک خواب خیالی ہے۔ دوسری چیز خوفہ من فواتہ، جس چیز کی وہ امید رکھ رہا ہے یہ بھی چیز مد نظر رکھے کہ اس کے ضائع ہونے کا اسے خوف ہو، ڈر ہو کہ یہیں کہیں مجھ سے یہ چھن نہ جائے، میں اس سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں، اور کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میری دسترس سے اور میرے یہ اختیار سے یہ باہر ہو جو کہ میں اس کو حاصل ہی نہ کر سکوں۔ تو پہلی بات کہ اس کے ساتھ دلی لگاؤ ہو، وابستگی ہو، محبت ہو، اور دوسری بات اس کے چھن جانے کا یا اس کے ضائع ہو جانے کا اس کو خوف لاحق ہو بہت زیادہ۔ اور تیسرا الثالث سعیہ فی تحصیلہ بحسب الامکان، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، جتنے اس کو وسائل دیے ہیں، جتنے اس کا اختیار ہے، اس کو وہ بروئے کار لائے، اس کو وہ استعمال میں لائے، پیچھے نہ ہٹے۔ تو ناظرین، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کی سکلز جو ان کے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، پاور ان کو دی ہے ذہنی، اور اسی طرح سوچ اور عقل، اور پھر یہ فہم و فراست، اور پھر یہ ہے کہ جسمانی قوت و طاقت، ایسے لوگ ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک جگہ پہ پڑے ہوئے سوچوں کی دنیا میں، خوابوں خیالوں کی دنیا میں محو پرواز ہوتے ہیں، اور اس دنیا سے اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کی عطا کردہ یہ جو نعمتیں ہیں ان کو وہ استعمال میں نہ لاتے ہوئے نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ خلق خدا کو وہ فائدہ دیتے ہیں کہ جو کہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی محرومیت اور بہت بڑی ناکامی کا ایک سبب ہے۔ تو 3 چیزیں میں ایک دفعہ پھر ان کا ذکر کرتا ہوں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی امید کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے، 3 چیزیں ہر صورت میں مد نظر رکھنی ہوں گی۔ ایک ان کے ساتھ والہانہ لگاؤ، محبت، دوسرا یہ کہ اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ، ڈر، خوف ہو کہ کہیں مجھ سے یہ چھن نہ جائے،
میں محروم نہ ہو جاؤں۔ تیسرا یہ کہ جو اس کے پاس ہے وسائل، اس کے پاس صلاحیتیں، جو کچھ بھی ذرائع وہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے حصول کے لیے وہ اس میں لگا دے، کھپا دے۔ اب آئیے آگے اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَأَمَّا رَجَاءٌ لَا يُقَارِنُهُ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ فَهُوَ مِن بَابِ الْأَمَانِی، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی امید کی جا رہی ہو لیکن ان تینوں امور میں سے کوئی کسی بھی معاملے میں وہ صحیح درست نہ بیٹھتی ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ رجا نہیں ہے، پھر وہ امانی، وہ جھوٹی امید ہے، آرزو ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے ساتھ محبت نہیں، لگاؤ نہیں، اپنا دلی وابستگی نہیں ایک، تو بقیہ خواہ دو چیزیں ہوں بھی تو وہ عبث ہے، بیکار ہے، اس کی محنت کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ رجا نہیں، وہ جھوٹی امید ہے، برابر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کے چھن جانے کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اور اسی طرح اس پر محنت اور تگ و دو نہیں کر رہا، بقیہ دو چیزیں جو ہیں وہ اس کے پاس ہیں لیکن اسباب سارے موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، ہمت طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لیکن استعمال نہیں کر رہا، بیٹھا ہوا ہے، تو صرف اس کے چھن جانے کا ڈر اور صرف اس کی امید، اس کے ساتھ وابستگی بالکل بے معنی ہے۔ تو تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہوں گی تو وہ صحیح رجا ہے، وگرنہ وہ کیا ہے؟ امنیہ ہے، امانی، جھوٹی امید، آرزو، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کن الفاظ کے ساتھ تعبیر کی ہے کہ وہ لوگ جو کہ جھوٹی امیدوں پر بیٹھے ہیں وہ تھے یہودی اور عیسائی، ان کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے ان کی مثالیں دے کر۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پہ سورہ البقرہ میں یہ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، بالکل ناکارہ ہیں، بیکار ہیں، کوئی انہیں علم نہیں، کوئی علم وحی شریعت کا علم نہیں ان کے پاس، لا یعلمون الکتاب، کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، جو ڈیوائن کوڈ ہے، اللہ کی طرف سے میسج ہے، اس کو سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں، پڑھا ہی نہیں، اور پھر الا امانیہ، جھوٹی امیدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو بھی اپنے قریب کر کے ان کو دام فریب میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ان کو دلو فادلو، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، جھوٹی امیدوں پہ سارا زور ان پہ دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ہاں یہودیوں اور عیسائیوں اہل کتاب نے یہ کہہ دیا کہ جنت میں تو صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو، پیغمبر سنا دو قرآن مجید پڑھ کر، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی امانی ہیں، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، اس لیے کہ جنت میں دخول اس کے لیے یہ تین علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے چیزیں جو ذکر فرمائی ہیں ان میں سے ایک بھی ان میں نہیں ہے، یا ساری نہیں، ایک ہے، دو نہیں، یا دو ہیں ایک نہیں، یا تینوں ہی نہیں، دلی وابستگی اور محبت، اس کے خوف، اس کے تلف ہونے کا خوف، اور پھر اس کے پاس پوری محنت، قوت اور طاقت اس پر صرف کرنا کہ اللہ کے ساتھ محبت ہو اور اس اللہ کی محبت کے تلف ہونے کا خوف ہو کہ کہیں میں عمل میں پیچھے رہ جاؤں اور اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کا ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو۔ اور تیسرا جو اللہ نے قوت جسمانی طاقت دی ہے اس کے مطابق وہ اپنے نیکی کے اعمال، جیسا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ مجاہد جہاد کرتے ہیں، ہجرتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو بھی بن پڑتا ہے ان کو وہ پیچھے نہیں ہٹتے، پیچھے نہیں رہتے، وہ کر گزرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے پاس تو ان اوصاف میں سے کچھ بھی نہیں، تلک امانیہم، اور پھر ان کی امانی جو ہیں قرآن نے ذکر کی ہیں، جن کا پہلے بھی میں نے تذکرہ گزشتہ پروگرامز میں بھی کیا ہے، خاص طور پر مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں چند دن ہی جو ہے آگ وہ چھوئے گی، اس کے بعد بس ہمارا کام ہے، ہم آزاد ہوں گے اور جنتوں کے وارث ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ اس لیے کہ نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، اس لیے کہ ہم نبیوں کے بیٹے ہیں اور ان کے بڑے محبوب ہیں اللہ کے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، وأحباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں، علیہ باللہ۔
تو گناہوں پر گناہ، جرت پر جرت یہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی امانی۔ تو ناظرین دیکھتے جائیے یہ کہ ایسا شخص جو کہ رجا، امیدوار ہو ایک چیز کے حصول کا، لیکن ان تین جو باتیں ان میں سے تین امور ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور سلسلے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے پھر حدیث ذکر فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ والرجا، حدیث سے پہلے کہتے ہیں والرجاء شیء والامانی شیء، حقیقی جو امید ہے وہ ایک اور چیز ہے، امانی جھوٹی امیدیں اور آرزوئیں وہ اور بالکل ڈیفرنٹ دونوں چیزیں ہیں، اپوزٹ ہیں۔ فَكُلُّ رَاجٍ خَائِفٌ، ہر امیدوار، کسی چیز کی امید کرنے والا، سچی امید، وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا اور محنت اور کوشش کرنے والا بھی ہوگا۔ وَالسَّائِرُ عَلَى الطَّرِيقِ اِذَا خَافَ أَسْرَعَ السَّيْرَ مَخَافَةَ الْفَوَاتِ، کہ راستے پر چلنے والا شخص وہ جب چل رہا ہوگا اپنی منزل مقصود کو پانے کے لیے تو اس پہ اس کو چلنا بھی ہوگا، محنت بھی کرنی ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ صحیح جو منزل ہے اس کا تعین بھی کرنا ہوگا، اس خوف کے ڈر سے کہ کہیں میں صحیح راہ بھول نہ جاؤں، بھٹک نہ جاؤں۔ تو خوف بھی ہے منزل مقصود کو کھونے کا، اور محنت کوشش بھی کر رہا ہے، اور اس مطلوب کو، مقصود کو پانے کے ساتھ اس کی دلی وابستگی بھی ہے اور چاہت بھی ہے کہ میں وہاں پہنچوں اور اپنا اس کا جو نتیجہ ہے صحیح وہ اخذ کروں، اس کو حاصل کروں۔ وفی جامع ترمذی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف ادلجا، جو ڈرا اس بات سے کہ کوئی چیز مجھ سے تلف نہ ہو جائے، مس نہ ہو جائے، تو وہ چل پڑا، رات کو ہی چل پڑا، سویا نہیں، اس نے سستی اور کوتاہی نہیں کی۔ ومن ادلج بلغ المنزلہ، اور جو چل پڑا اپنے راستے پہ گامزن ہوا اٹھا تو وہ اپنی منزل مقصود کو پا گیا۔ الا ان صلۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا سامان بہت ہی مہنگا ہے، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول کوئی آسان کام نہیں ہے۔ الا ان صلۃ اللہ الجنہ، اس لیے کہ اس کا جو اصل بار آور یعنی پھل ہے، ثمرہ ہے، وہ ہے جنت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے چلنا بھی پڑے گا، محنت ہجرتیں بھی کرنی پڑیں گی، اور قربانیاں بھی دینے پڑیں گی، اور صدقہ و خیرات اور مالی اللہ کی راہ میں خرچ اخراجات وہ بھی اٹھانے ہوں گے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ عمل کرتے ہوئے اس کے بعد وہ اللہ پر امید رکھے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہوئے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ہم اس سبق کو آئندہ کے لیے جاری رکھیں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔